جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلى آلہ المرتضی و اصحابہ المجتبی أولي الكرم والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں شبیر کی ہی ایسی پر درد داستاں ہے شبیر کی ہی ایسی پر درد داستاں ہے دل پتھروں کے واللہ جس نے ہلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید
نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بعد از حمد و صلوات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار لوح قلم، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز حاضرین و سامعین، ماہ محرم الحرام اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ محرم کے اندر کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، شہدائے کربلا کے ان جان نثاروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں دین حق کی بقا کے لیے قربان کی۔ آج بھی امت 1450 سال گزرنے کے باوجود ان شہداء کو، ان شہدائے اہل بیت کو آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضور فرما رہے تھے، انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے امتیو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا، ایک اللہ کا قرآن کلام اللہ ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ ایک کلام اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا ایک کلام اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ جب تک تم قرآن کو پڑھتے رہو گے، قرآن کو سمجھتے رہو گے، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرتے رہو گے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی مدد لیتے رہو گے، اہل بیت سے قرآن کی تفسیر سمجھتے رہو گے، تم دنیا کے اندر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ہم الحمدللہ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر وہ اہل بیت سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کو جتنا اہل بیت سمجھ سکتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ان سے بہتر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے، ان سے بہتر کوئی قرآن کی تفسیر اور تشریح نہیں بیان کر سکتا ہے۔ واقعہ کربلا کو بھی محض ایک واقعہ یا ایک کہانی سمجھ کر نہیں سننا چاہیے، بلکہ واقعہ کربلا کے اندر بھی آپ کو قرآن پاک کی کئی آیات کی تفسیر نظر آئے گی، قرآن پاک کی کئی آیات کی عملی تفسیر آپ کو میدان کربلا کے اندر نظر آئے گی۔ ایک آیت مقدسہ جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اسی آیت کو آپ لے لیں اور اس کی عملی تفسیر آپ میدان کربلا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر حسین ابن علی سے بہتر عملی طور پر کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ مالک ارض و سما نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔
مالک ارض و سما نے فرمایا اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہو، جو میرے محبوب پر ایمان لے کے آئے ہو، جب زندگی کے اندر کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی مشکل لمحہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، صبر سے مدد حاصل کرنی ہے۔ آج ہم پر مصیبت آ جائے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم پہ بیماری آ جائے، ہم شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے تنگ آ کر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں میدان کربلا میں لے کے جاؤں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہو، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ مت سمجھو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں کبھی بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی پیاس کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی مال کی قلت کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کے دکھ درد کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمایا جائے گا، لیکن سنو سنو جو بھی صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا جو صبر کرے گا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور ان اللہ مع الصابرین، سن لو اللہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی پیاس کے ساتھ، کبھی اولاد کا دکھ آ جاتا ہے، کبھی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی نام ہی اس چیز کا ہے، ایک چین ہے، چین کی طرح ہے زندگی۔ جس طرح چین ہوتی ہے ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں اور دکھ ہیں کہ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری ختم ہوتی ہے چوتھی، یوں ہی کرتے 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 انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لو، جتنا مرضی کمفرٹ ماحول بنا لو، سکون تو ہے ہی اللہ کے پاس۔ سکون تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی طرح ہے۔ اب خود ہی بتائیے قید خانے کے اندر بندے کو سکون ملتا ہے؟ قید خانے کے اندر کبھی بھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا، لیکن جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، جن کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائے، وہ جیل کے اندر، تھانے کے اندر رہ کر بھی، قید خانے کے اندر رہ کر بھی اللہ کے محبوب ہی رہتے ہیں، جس کی مثال قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزماتا ہے، ہر بندے کو آزماتا ہے، لیکن ایک ایک مصیبت کر کے آتی ہے۔ کبھی بھوک آ جاتی ہے، کبھی پیاس آ جاتی ہے، کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے، کبھی مال کی قلت ہو جاتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں امام علی مقام سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر سارے امتحان اکٹھے آ گئے، بھوک بھی آ گئی، پیاس بھی آ گئی، مال کی قلت بھی آ گئی، اولاد کا دکھ درد بھی دیکھنا پڑا، اپنی جان پر بھی آزمائش آ گئی، لیکن قربان جاؤں میرے آقا حسین کے صبر و استقلال پہ زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آیا، بلکہ یہی فرمایا مولا اگر تو ایسے راضی ہے تیرا حسین بھی ایسے ہی راضی ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین،
کون میرے آقا حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور جس نے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، واہ حسین واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ کون میرے آقا حسین؟ نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا، بندے کی پہچان گھر کے ساتھ ہوتی ہے، نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا، جبریل آوے دربان بن کے، باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے، تے ماں جنہ دی جنت خاتون ہوئے، نانا عرش تے جائے مہمان بن کے، باغ دین دا ہون ویران لگا، کربلا آ گئے نگہبان بن کے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش فرمائی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی۔ اس کے بعد بھی یزیدیوں کی نفرت ختم نہیں ہوئی اہل بیت کے ساتھ۔ آج سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم یزید سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور یزیدیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ نہ صرف بے وفائی کی بلکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اس لیے برادر اعلی حضرت نے کہا تھا اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ لعنت ایمیں نہیں ڈالی برادر اعلی حضرت نے، ان لوگوں کے ظلم و ستم اس قدر تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی، ان کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ جب امام پاک شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام پاک کے خیموں کو جلایا گیا، خیموں کو لوٹا گیا۔ ارے خیموں میں تھا ہی کیا؟ یا قرآن تھا یا قرآن پڑھنے والے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان خیموں کو بھی جلایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خط جو کوفے والوں نے لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا، وہ سارے خط امام کربلا کے اندر ساتھ لے کے آئے تھے اور ان کو دکھا دکھا کر کہہ رہے تھے کوفے والوں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں تو تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، اور یزید کے خلاف میں ویسے ہی نہیں نکلا۔ یزید زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، بدتینت ہے، اور یہ وہ بدبخت آدمی تھا جس نے بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ویسے یہ قربانیاں پیش نہیں کی۔ اگر امام پاک اس کی بیعت کر لیتے تو گویا امام نے اس کے ان سارے گناہوں کو تسلیم کرنا تھا۔ اگر شہزادے رسول یہ سب کچھ تسلیم کر لیتے تو پھر دین کا کیا اثر ہو جانا تھا۔ آج اگر رسول اللہ کا دین سلامت ہے، آج شریعت سلامت ہے، تو یہ قربانی یہ حسین کا صدقہ ہے۔ جو میں نے اذاں تو حسین یاد آیا، سنی جو میں نے اذاں تو حسین یاد آیا، پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد آیا، سنی جو میں نے اذاں تو خدا کرے کہ کسی کا وطن نہ چھوٹے کبھی، ہوئے جو خالی مکان تو حسین یاد آیا،
سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا، پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد آیا۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام علی مقام، پہلی تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ امام پاک نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید بدکار ہے، زانی ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز کو ترک کرنے والا ہے اور بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینے والا ہے۔ ان سارے گناہوں کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ آج ہمیں اپنی ذات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید سود خوری کو جائز قرار دیتا تھا، یزید بدکاری کو جائز قرار دیتا تھا، یزید جھوٹ کو اچھا سمجھتا تھا۔ آج ہمیں اپنی ذات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم نعرے تو حسین کے لگاتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، نیازیں بھی پکاتے ہیں، منقبتیں بھی پڑھتے ہیں، کیا ہمارا کردار بھی حسین والا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عمل بھی حسین والا ہے یا نہیں ہے؟ اصل حسینی وہ ہے کہ جس کا عمل، جس کا کردار حسین والا ہے۔ صرف نعرے لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر صرف زبان سے بندہ کہے لا الہ الا اللہ اور دل سے کلمہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر کوئی زبان سے حسین حسین کرتا رہے، حسین کے نعرے بھی لگاتا رہے، حسین کی نیازیں بھی پکاتا رہے، اگر اس کا کردار حسین والا نہیں ہے تو وہ حسینی، بولیے وہ حسینی۔ پہلے کردار حسین والا کیجئے، پہلے اپنی زندگی کے اندر سیرت حسین کو لے کے آئیے، حسین کے نانے کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیے۔ جب آپ کا کردار حسین والا ہو گیا تو پھر سینہ تان کر اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ آپ ہی کہیے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کاٹا گیا اور آپ کے جتنے بھی رفقات تھے ان کے سر قلم کر کے کوفہ کے اندر، جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس کے دربار میں بھیجے گئے۔ یزیدیوں کے تقریباً 82 یا 86 بندے مارے گئے واقعہ کربلا کے اندر، جو یزید کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ واصل جہنم ہوئے 82 یا 86 بندے، اور ان ساروں کی نماز جنازہ پڑھی گئی، عمر بن سعد نے پڑھائی۔ لیکن جو کلمے کے وارث تھے، جن کے گھر قرآن نازل ہوا تھا، جن کے گھر جبریل آتا تھا، ان کے جسم بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے رہے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ یہ ہے وہ ظلم و ستم یزیدیوں کا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ دوسرے یا تیسرے دن آ کے قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جو وہاں پر شہدائے کربلا کے جسد خاکی پڑے تھے، ان پہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تدفین کی گئی۔ صرف دھڑ موجود تھے، سارا ظالموں نے کاٹ کر دربار ابن زیاد کے اندر بھیجے۔ ابن زیاد جو انتہائی ظالم اور سفاک آدمی ہے، یزید کا گورنر ہے، اور یزید کے حکم پر اس نے یہ سارا ظلم و ستم کیا۔ اس کے دربار کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تھال کے اندر پیش کیا گیا۔ اس ظالم بدبخت نے امام علی مقام امام حسین کا جب نورانی سر دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کیا حسین و معجبین چہرہ ہے، دشمن ہے، ظالم ہے، لیکن حسین کا حسن و جمال دیکھ کر اس کی زبان سے بھی نکلا، وہ کیا ہی حسن و جمال ہے۔ اور پھر وہ بدبخت، اس کے ہاتھ کے اندر ایک ڈنڈا تھا، چھڑی تھی،
امام علی مقام امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا سر اقدس کے۔ دربار ابن زیاد کے اندر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم موجود تھے، وہ زید بن ارقم کہ جن کے گھر کے اندر پہلا اسلام کا مدرسہ بنا، دار ارقم بنا، وہ حضرت زید بن ارقم بوڑھے ہو چکے ہیں، کوفے کے اندر دربار ابن زیاد کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ بدبخت امام علی مقام کے کٹے ہوئے سار کے لبوں پر چھڑی مار رہا ہے، ان سے برداشت نہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا او بدبخت، ان لبوں سے اس چھڑی کو دور کر دے، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول ان لبوں پر بوسے دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو کوفے کے بازار کے اندر گھمایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ باغی تھے، ان کے سر قلم کیے گئے ہیں۔ آل رسول اور شہدائے کربلا کے سروں کو کوفے کے بازاروں کے اندر گھمایا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے کئی کلومیٹر دور دمشق جہاں یزید کا دربار تھا وہاں ان کو بھیجا گیا۔ امام پاک کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کی نفرت اور ان کی رعونت اور فرعونیت ختم نہ ہوئی، آل پاک کی ان پاک بیویوں کو ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین جو ایک ہی امام علی مقام کے بیٹے میدان کربلا کے اندر بچ گئے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ نے نسل حسین کو چلانا تھا، بیمار تھے، اللہ کریم نے سبب بنایا، وہ بچ گئے۔ شدید بیمار اور کمزور ہونے کے باوجود امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئیں، زنجیریں پہنائی گئیں۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت دشمنی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ لیکن یہاں عجیب دشمنی ہے، اور یہ دشمنی بھی رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اس قدر ظلم و ستم کہ بیمار کا بھی خیال نہ کیا گیا، عورتوں کا بھی خیال نہیں کیا گیا، ننگے اونٹوں کی پشتوں پر اور پیدل بھی چلایا گیا۔ کئی کلومیٹر کا سفر ہے دمشق کے بازار تک، راستے کے اندر کئی امام علی مقام کے معجزے بھی ظاہر ہوئے۔ امام پاک کا سر اقدس نوک نیزہ پہ بلند تھا اور آپ کے لبوں پر اللہ کا قرآن جاری تھا، اور کئی معجزے انہوں نے راستوں کے اندر، کرامتیں دیکھی امام حسین علیہ السلام کی، لیکن ان کے نصیبوں کے اندر ہدایت نہیں تھی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جو اس ضمن کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہے، یزیدی حضرت امام زین العابدین اور ان خواتین کو قیدی بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک مقام سے جب یہ قافلہ گزرا تو ایک عورت راستے کے اندر آ گئی، اس نے آ کے قافلے والوں کا راستہ روکا اور راستہ روک کر کہنے لگی، قافلے والوں، اگر تمہارے اندر کوئی طبیب موجود ہے، کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو میرے بچے کا علاج کر دے، میرا بیٹا شدید بیمار ہے، میرے گھر کے قریب کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دوائی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو آ کر میرے بچے کا علاج کر دے۔ یزیدی کہنے لگے، اماں راستہ چھوڑ دے، ہمارے اندر کوئی ڈاکٹر طبیب نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ جنگی قیدی ہیں جن کو لے کر ہم دمشق جا رہے ہیں، راستہ چھوڑ دے۔ امام زین العابدین پاؤں کے اندر زنجیریں ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ننگے اونٹ کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہیں سے میرے امام نے آواز دی، فرمایا، مائی طبیب تو موجود ہے، ڈاکٹر تو موجود ہے، لیکن زنجیروں کے اندر جھگڑا ہوا ہے۔ اس عورت نے منت کی یزیدیوں کی، مہربانی کرو اسے تھوڑی دیر کے لیے آنے دو، ہو سکتا ہے میرے بچے کی جان بچ جائے۔ یزیدیوں کو کچھ رحم آیا، امام زین العابدین کو انہوں نے بھیج دیا، خود بھی ساتھ گئے۔ ابھی امام اس بڑھیا کے دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ اندر سے اس کی بیٹی دوڑی دوڑی آئی، اماں طبیب کو کہہ دے واپس چلا جائے، ڈاکٹر کو کہہ دے واپس چلا جائے، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، رضا الہی سے میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، ڈاکٹر تیری بڑی مہربانی، اے طبیب تیرا بڑا شکریہ، واپس چلا جا۔ مائی رو کر کہنے لگی، بیٹا تیری بڑی مہربانی، تو اس حالت میں بھی میرے بچے کے علاج کے لیے آیا، لیکن اللہ کی رضا ایسے ہی تھی، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، واپس چلا جا۔
امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا اماں پہلی بات ہے میں نے آنا ہی نہیں تھا، اب میں آ گیا ہوں علاج کر کے جاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹا علاج تو زندوں کا کیا جاتا ہے، علاج تو ان کا ہوتا ہے جن کی سانسیں چل رہی ہوں، میرا پتر فوت ہو گیا ہے۔ امام مسکرائے، فرمایا اماں تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم صرف زندوں کا علاج نہیں کرتے، ہم مردوں کا علاج بھی کر دیتے ہیں۔ ان یزیدیوں کے سامنے، شمر کے سامنے، خولی کے سامنے میرے امام زین العابدین نے اس مرے ہوئے نوجوان کے سرانے کھڑے ہو کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ کریم نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ یزیدیوں کی آنکھوں سے پھر بھی پردے نہ ہٹے، غفلت کے پردے پھر بھی نہ ہٹے۔ کہنے لگے زین العابدین ابھی کرامتیں دکھا رہے ہو، اگر اتنے ہی تم اللہ کے ولی تھے، ہم نے میدان کربلا کے اندر تمہارے بھائی علی اکبر کو شہید کیا، اس کو زندہ کر لیتے، تمہارے چچا عباس کو مارا، اس کو زندہ کر لیتے، تمہارے ابا حسین کو شہید کیا، اس کو زندہ کر لیتے۔ میرے امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا یزیدیو یہی بات تو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، ارے زندہ انہیں کیا جاتا ہے جو مر جائیں، میرا بابا حسین مرا تو نہیں ہے، دیکھو نا میرے بابے حسین کا دھڑ میدان کربلا کے اندر پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے، میرے بابے کے لبوں پر اللہ کا قرآن جاری ہے۔ فرمایا اگر میرا باپ حسین مر گیا ہوتا تو میں زندہ کرتا، میرے بابے کی زندگی پر تو اللہ کا قرآن گواہ ہے، شہید مرتے نہیں ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر جاتے جاتے یہ پیغام دیا، مردوں کے لیے بھی کربلا والوں نے ایک درس اور سبق چھوڑا اور عورتوں کے لیے بھی چھوڑا کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں مردوں کو چاہیے کہ صبر نہ چھوڑیں اور نماز نہ چھوڑیں۔ مردوں کے لیے کیا سبق ہے درس کربلا کے اندر؟ نماز نہ چھوڑیں اور صبر نہ چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے یہ درس ہے حالات جیسے بھی ہو جائیں پردے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور حقیقی معنوں کے اندر ہم سب کو کربلا والوں کی سیرت پر، ان کی تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت